آج کا یہ کراچی کا سفر انتہائی اداس اور غم کے حالت کا سفر ہے۔ آج کا یہ سفر میرے سسر اور جو پھپھا بھی میرے تھے، سسر بھی تھے، ان کے انتقال کی وجہ سے ہوا۔ دوپہر کو شفیق اجمل صاحب درسقرآن.com والے جو ہیں یہ تعزیت کے لیے تشریف لائے۔ پھر وہیں ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں تو اپنے سسر کے کچھ حالات بھی بتائیں، اور اس کے علاوہ کوئی بات کرنی ہو تو وہ بھی کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کما تعیشون تموتون، جیسی تم زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی۔ بہت سچی اور پکی بات ہے۔ کل جب سے انتقال کی خبر آئی اس وقت سے لے کے ابھی تک گاہے بگاہے اس 20 سال کی ریکارڈنگ دل اور دماغ میں چلتی چلی جا رہی ہے۔ میری شادی 1999 میں ہوئی تھی، پھپھا تو وہ پہلے بھی تھے، لیکن اس سے پہلے کی باتیں مجھے اتنی یاد نہیں۔ شادی کے بعد 1999 سے لے کر آج تقریباً 20 سال 6 مہینے ہو گئے۔ یہ عرصہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری یادیں، بہت ساری باتیں یاد ہیں۔ رہا پھپھا کی زندگی تو سبحان اللہ صاحب ترتیب، کوئی نماز ان کی زندگی میں قضا باقی نہیں۔ 75 سال کی ان کی عمر۔ ہر آدمی کی زندگی میں مختلف لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں، طبقات میں۔ ایک اس کا کاروباری حلقہ ہوتا ہے یا جہاں وہ جاب وغیرہ کرتا ہے، ایک اس کا رشتہ داروں کا حلقہ ہوتا ہے، اور ایک حلقہ اس کا ہوتا ہے دین سے ریلیٹڈ، مذہبی لوگوں کا۔ تو ہر 3 شعبوں میں نے دیکھا کہ پورے خاندان میں ان کی عزت بہت زیادہ، ہر ایک سے محبت، اور محبت کم یا زیادہ ہونا وہ الگ بات، لڑائی اور نفرت، غصہ کہیں نہیں، کوئی جھگڑا کسی سے نہیں، نہ مال کا نہ کسی اور چیز کا۔ یہ بہت بڑی بات ہے آج کے زمانے میں۔ ان کا انتقال تو ہو گیا، لیکن کوئی آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا ان کے ساتھ یہ لینا دینا تھا، اس مسئلے کو حل کرو۔ صاف ستھری زندگی، دینی حلقہ تو زندگی بھر، جوانی سے ہی پھپھی بتاتی ہیں کہ شادی کے بعد 1974 میں شادی ہوئی، 48 سال کا یہ تعلق رہا۔ تو 3 مہینے 3 چلے کے لیے اور مختلف اوقات، بیرون کے سفر 7 مہینے کے مستقل چلتے رہے، اور آخری عمر تک سحروزے کی ترتیب، جیسے کمزوری کچھ ہو گئی تھی تو آخری عمر تک باقی رہی۔ رمضان سے پہلے جوڑ میں رائیونڈ میں تشریف لائے ہوئے تھے، ہمارے ہاں بھی لاہور میں قیام رہا ایک رات۔ تو دین کے حلقے میں جہاں بھی جائیں، جس سے بھی جائیں، اور حضرت مرشد عالم غلام حبیب رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہیں قاری نور محمد صاحب دامت برکاتہم، کراچی میں عثمانیہ مسجد، پہاڑی والی مسجد کہلاتی ہے، ان سے بیعت تھے۔ اور حج کے معاملے میں ان کی ترتیب ایسی رہی کہ 1999 میں میری شادی ہوئی، آج تک ان کو یہی دیکھا ہر سال وہ حج کے، مجھے نہیں یاد کہ کوئی سال ان کا مس ہوا ہو، تو ہر سال وہ حج کے لیے جاتے، اس سے پہلے سے ہی جا رہے تھے، اور کل صبح بھی وہ حج ہی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ کل صبح فجر کی نماز اسی شہر کراچی میں ادا کی، باجماعت گھر آئے، بچوں کے ساتھ ناشتہ کیا، بیٹوں کے ساتھ سب تھے، پھپھی تھیں، پھپھا خود تھے۔ ناشتے کے بعد اجتماعی دعا کروائی، اور دعا کرانے کے بعد احرام پہنا، یا احرام پہلے پہن لیا ہوگا، بہرحال ایئرپورٹ تشریف لے گئے کراچی۔ وہاں سے پھر جدہ ایئرپورٹ سے جب جہاز رکا ہے اور لوگ نیچے اتر رہے ہیں سرزمین حجاز میں قدم رکھنے کے لیے، آگے بسیں تھیں جنہوں نے ٹرمینل کی طرف لے کے جانا تھا امیگریشن کے پروسیس کے لیے، تو بس جہاز کی سیڑھیوں سے نیچے اترے ہیں، سرزمین حجاز کے اوپر قدم رکھا ہے، اور اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب جہاز سے حاجی نیچے اتر رہا ہوتا ہے، تو تقریباً ہر حاجی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے آ کے اب سرزمین حجاز میں قدم رکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کو حجاز کی ہوائیں لگنی شروع ہوتی ہیں، اور اس موسم کو، ماحول کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو دل کی گہرائیوں سے وہ لبیک پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو یقیناً وہ بھی لبیک ہی پڑھ رہے ہوں گے، اس وقت سب کا یہی حال ہوتا ہے۔ بس انہوں نے قدم رکھا
اور اللہ رب العزت نے ان کو بلا لیا. حالت احرام میں غالباً تلبیہ پڑھتے ہوئے انتقال ہوا حالت احرام میں. تو جو حالت احرام میں جس کا انتقال ہوتا ہے، احرام ہی میں تدفین کی جاتی ہے، احرام ہی میں قیامت کے دن اٹھیں گے اور لبیک پڑھتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے. حدیث کے اندر آتا ہے جو بھی حج کے سفر کے لیے نکلتا ہے، حج سے پہلے، سفر کے درمیان، وہاں یا واپسی میں گھر پہنچنے سے پہلے تک اگر اس کا انتقال ہو جائے وہ مامون ہو جاتا ہے. مامون سے مراد ہر طرح کی پریشانی سے امن میں آ جاتا ہے، قبر اور جہنم کے عذاب سے، قیامت کے حساب کتاب سے، اللہ کی ناراضگی سے، ہر چیز سے امن میں آ جاتا ہے. اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو حرمین میں مرنے والے ہیں، نبی علیہ السلام ان کی خصوصی شفاعت کریں گے تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ سعادت عطا فرمائی. یہ سعادت کب ملتی ہے؟ کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی انسان گزارتا ہے ویسی موت ہوتی ہے. آج اگر ہم نیکی کی زندگی گزاریں گے، نیکی پہ موت آئے گی، اور اگر ہم گناہوں کی اسکرین کے تماشوں کے سامنے زندگی گزاریں گے تو موت کے وقت کلمہ ہونا یا اللہ کا نام ہونا، تلبیہ اللہ کی بڑائی ہے، توحید کا ذکر ہے، یہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے. ہاں، موت کے وقت کہیں گانے چل رہے ہوں گے یا پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور باقی لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے کہ اللہ نے ان کو ایک مکمل زندگی عطا فرمائی، بہترین زندگی عطا فرمائی. انشاءاللہ اللہ آخرت بھی اچھی عطا فرمائیں گے. اور یہ جو اتنی خوبصورت اور پیاری موت ہے، صدمہ تو ہے، غم تو ہے، تشریح تقاضے ہیں، لیکن بہرحال موت تو بہرحال قابل رشک ہے کہ حج کے ارادے سے جب بھی انسان، عام طور سے ہم نے دیکھا کہ جب بھی انسان حج کے ارادے سے نکلتا ہے، احرام باندھتا ہے، اس سے پہلے 2 نفل پڑھتا ہے احرام کے، تو عام طور سے توبہ تو سارے ہی کر لیتے ہوں گے. جب اللہ کے گھر جانا ہے، گناہوں کی معافی کے لیے جانا ہے، تو توبہ تو سارے ہی کر لیتے ہوں گے. تو یقیناً انہوں نے توبہ بھی کی ہوگی اور حالت احرام میں تلبیہ پڑھتے پڑھتے اس مبارک حال میں اللہ سے جا کے ملیں تو انشاءاللہ ان کی مغفرت بھی ہوگی، ان کی برکت سے ان کی نسلوں کی بھی اللہ مغفرت فرمائیں گے. تو بہرحال ایک اچھی زندگی تھی اور ایک اچھی موت ہوئی. حدیث کے اندر آتا ہے کما تعیشون تموتون، جیسی تم زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی. انہوں نے خوبصورت زندگی گزاری اور اللہ رب العزت نے ایک بہترین موت عطا فرمائی. www.darsequran.com